جب اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل نکلا تو پھر میڈیا کا بھی احتساب ہوگا، اور میڈیا بھی پاکستان کا انتہائی کرپٹ میڈیا۔ اگر میڈیا ہی کچھ بندے کا پتر ہوتا نا تو آپ کے آدھے مسائل صرف اسی وجہ سے حل ہو جاتے۔ سر یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف کو بہت پہلے اقتدار سے الگ نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ تو بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے عثمان صاحب، اگر نواز شریف اسی وقت اقتدار سے الگ ہو جاتے جب پینما کا انکشاف ہوا کہ بھئی جب تک یہ معاملہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا میں اپنے آپ پر اقتدار کو حرام سمجھتا ہوں۔ دیکھیں ہماری قوم، ہمارے ادارے، وہ بھی اسی قوم سے ہے نا، جی، تو ان چیزوں سے بہت امپریس ہوتے ہیں۔ یار اس بندے کے اندر انٹیگریٹی دیکھو، اس نے اقتدار کو ٹھوکر ماری۔ کل دیکھ لیجئے مالٹا کا جو سربراہ ہے وہ اقتدار سے الگ ہو گیا کہ اس کی بیوی کا نام پیناما میں آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد ممالک میں حکومتیں چینج ہوگی، اوور نائٹ بہت کچھ ہو گیا، تاریخ کے دھارے بدل گئے، لیکن ہمارے ہاں جنبش نہیں ہوئی۔ تو بندہ سوچتا ہے، آپ جیسے شرفاء نفیس لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کو، جو اتنا سمجھدار آدمی ہے، تیسری دفعہ وزیر اعظم ہوا ہے، تو کیا یہ بات اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی؟ کیا یہ ڈیسیجن وہ نہیں لے سکتا تھا؟ تو میرے بھائی یہ بہت مشکل تھا۔ نواز شریف کے خاندان کو دیکھیں، یہ خاندان بنیادی طور پر پولیٹیکل فیملی نہیں، بزنس فیملی ہے۔ ماں سوائے ان دونوں بھائیوں کے سیاست میں ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری تیسری پشت جو ہے وہ نہیں، یہ پہلی پشت ہے، اور اگلی پشت اب حمزہ سیاست میں ہے۔ مریم نواز کسی حد تک پریکٹیکل پالیٹکس میں، مطلب کسی عہدے پر وہ نہیں ہے، پہلے ایک عہدہ تھا وہ انہوں نے پھر چھوڑ دیا جب تھوڑی سی کھپ پڑی کہ ابھی آپ کیا ہیں، کس کیپیسٹی میں آپ یہ سارا سلسلہ کر رہی ہیں، تو انہیں علیحدہ ہونا پڑا۔ دیکھیں اب آگے کہاں تک جاتا ہے، مجھے زیادہ دور جاتا یہ فیملی کا سلسلہ سیاست میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پرائمریلی یہ مرکنٹائل فیملی ہے، یہ بزنس فیملی ہے۔ سیاست اس کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، جی، کیونکہ سیاست بذات خود اینڈ نہیں تھا، یہ مینز ٹورڈز این اینڈ تھا، اور اینڈ کیا تھا؟ وہ کاروبار ہے، بزنس ہے، اور کاروبار اس خاندان کو بہت عزیز ہے۔ اور دیکھیے کہ اس خاندان کی ذلت اور خواری کا باعث بھی کاروبار ہی ہو رہا ہے۔ بھئی اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا تو سیاست سے باہر رہ کر بزنس کرتے نا، پھر آپ کو مانتے ہیں، پھر ہم کہتے کہ بھئی دیکھو کر کے دکھایا ہے۔ جی، اور ایسی لاتعداد فیملیز ہیں پاکستان میں جنہوں نے کبھی سیاست نہیں کی، کبھی اقتدار میں نہیں آئے، اور پھر بھی ان لوگوں سے بہتر بزنس پرفارم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ جی، پرابلم یہ ہوا کہ انہیں ان کے فائنینشیل ایکسپرٹس نے، ان کے اقتصادی مشیروں نے بتا دیا تھا، مبینہ طور پر ان کے ایسٹس شریف فیملی کے تقریباً 24 ارب ڈالرز ہیں۔ سر وہ تو سنا تھا 2.25 ارب یا 2 ارب ہیں۔ وہ رجسٹرڈ ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے۔ اچھا، جس طرح بہت سارے کیسز رجسٹر نہیں ہوتے جی، لیکن کمٹ تو ہوئے ہوتے ہیں نا، بہت ساری چوریاں، ڈکیتیاں، اغوا مختلف تھانوں میں، مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ دیہات میں تو بہت ہوتے ہیں جو رجسٹر نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہی وہ دولت جو ڈکلیئرڈ نہیں ہوتی، وہ انڈکلیئرڈ ہڈن ویلتھ ہوتی ہے۔ تو ایک محتاط اندازہ یہ بتاتا ہے کہ اس خاندان کی ہڈن ویلتھ تقریباً 24 ارب ڈالرز ہے۔ اب وہ سکیٹرڈ ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، تو اسے انٹیکٹ رکھنا، چھپائے رکھنا اور اپنے قبضے میں رکھنا فی الحال بہت ضروری ہے، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے اگر آپ اقتدار میں رہے۔ اگر آج نواز شریف اقتدار چھوڑ دے، شہباز شریف اقتدار، یہ فیملی اقتدار سے نکل جائے، تو اس کے فائنینشیل ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں، مطلب پبلکلی تو نہیں بتاتے لیکن آفٹر آل انسان ہے نا، ان کا بھی ایک ہلکا احباب ہے، جی، وہاں پر وہ بات کرتے ہیں۔ اور میں اپنی اس بات کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ریفرنس دوں گا نذیر ناجی صاحب کا کالم، وہ یہ کچھ فرما چکے ہیں اپنے کالم میں۔ 24 ارب کی مبینہ دولت، 24 ارب ڈالرز، روپے نہیں، ڈالرز، اس کا تذکرہ وہ کر چکے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، نواز شریف جو بار بار امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، آج کل ایک بڑا وہ چل رہا ہے نا یہ تجزیہ بھی، کہ نواز شریف امریکی لائن کو ٹو کر رہے ہیں، جو اپنی فوج کو بھی برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں یا کہلواتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈان لیکس کا ریفرنس لوگ دیتے ہیں، جب وہ ایک طرح کا فوج کو برا بھلا کہنا تھا نا، کہ فوج جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے ایک طرح سے ٹیررزم کو، حالانکہ آن دا کانٹریری بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ مطلب پوری دنیا میں اس وقت کوئی فوج ایسی، میں فوج کی ہرگز مداح نہیں کرنا چاہتا، لیکن پوری دنیا میں کوئی فوج ایسی نہیں جس کی ایکسپرٹیز ہی یہی ہے کہ اس نے ٹیررزم کے ساتھ سینگ پھنسا رکھے ہیں، اور یہ اب
کئی دہائیوں پر محیط ہے یہ اسٹرگل. وار ہارڈنڈ آرمیز تو ہوں گی, ایسی وار ہارڈنڈ آرمیز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملیں گی جو وار اگینسٹ ٹیرر میں اپنے آپ کو جنہوں نے مصروف کیا ہوا. جی تو ہم اس حوالے سے تو ایکسپرٹ ہیں. ٹیررزم کے ساتھ لڑنے کو جائے کہ ہمارے اوپر مدعا ڈال دیا جائے کہ ہم تو جناب ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں. کہیں کہیں تساہل ہم سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہوتا ہوگا اس طرح بعض اوقات آپ کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کی طرف سے دوسری جانب چلے جاتے ہیں, تو اس کا سارا الزام آپ پر تھوپا نہیں جا سکتا. لیکن ڈان لیکس جیسی چیزوں میں اور 2-3 اور چیزیں ہیں جن سے نظر آتا ہے, وہ آپ کی فوج کو بلیک پینٹ کیا گیا. اس کو روگ آرمی ایک طرح سے, کہ آپ کی آرمی روگ آرمی ہے, یہ جو بدماشی ہو رہی ہے یہ آپ کی فوج کر رہی ہے. تو سر یہ بات تو ناقابل برداشت ہے نا. بالکل. اگر اس میں کچھ سچائی ہوتی, سچائی کا شائبہ بھی ہوتا, تو آدھا میڈیا آج نواز شریف کے ساتھ ہوتا. یہ جو ڈیموکریسی کے عشق میں مبتلا ہیں ہماری وہ ایلیٹ, پڑھی لکھی ایلیٹ جو ہے ہماری سول سوسائٹی, وہ ڈیموکریسی کی خاطر کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار, تو وہ آ کے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, جی یہ دیکھیں جی یہ وفاقی یہ فوج یہ کر رہی ہے. ہاں سوائے ایک آدھ گروپ کے میڈیا میں سے کسی نے نواز شریف کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی. جی تو کیا نواز شریف صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے؟ کیا نواز شریف کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا؟ ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ آج کی صورتحال میں اگر دیکھیں تو امریکہ آپ کی ہوا کو بھی نہیں پکڑ سکتا. مودی تو بہت دور کی بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور پھر اگر آپ امریکی کیمپ سے نکلے ہیں تو کیا صومالین کیمپ میں گئے ہیں؟ چائنا کا کوئی واقف نہیں ہے. جی یہ امریکہ کو کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں, کیوں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں؟ سی پیک کی وجہ سے. سی پیک کی گارنٹی چائنا نے کس سے لی؟ نواز شریف سے, جس کے اپنے اقتدار کی گارنٹی نہیں ہے. انہی اداروں سے لی جو گارنٹی کر سکتے ہیں. جب چائنا دیکھتے ہیں تو کیا چائنا اکیلا ہے؟ شنگھائی کلب جو ہے, شنگھائی گروپ جو ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہے, اس میں بڑی اور قوتیں شامل ہیں. تو پاکستان اس وقت کو بے یار و مددگار اور یتیم ملک نہیں ہے. اس بات کی سمجھ نواز شریف کو ہے, اور اس کے باوجود اگر وہ امریکہ کو خوش کرنے پر تلے ہوئے ہیں, برطانیہ کو خوش کرنے پر تلے ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں رتبہ شہادت مل جائے گا جی سیاسی طور پہ, اور دوسرا ان کی وہ دولت جو انہوں نے بڑی محنت سے کمائی ہے اور اتنی ہی محنت سے چھپائی ہے, وہ اس وقت امریکی اور برطانوی ٹیریٹری کے اوپر موجود ہے. ان کو پروٹیکشن امریکہ کروا سکتا ہے, برطانیہ کروا سکتا ہے, چائنا نہیں کروا سکتا. چنانچہ یہ بڑا ہی پرسنل معاملہ ہے, یہ بڑی پرسنل. یہ زرداری صاحب کے اندر یکا یک امریکہ کی محبت کیوں جاگ اٹھی ہے؟ وہ بھاگے جاتے ہیں, کبھی جو بائیڈن کے ساتھ گپ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی ٹرمپ کی تاج پوشی پر تشریف لے گئے تھے اور انہیں پوچھا نہیں کسی نے, وہاں پانی کا گلاس نہیں کسی نے دیا. وہ لاکھوں کے مجمع میں ایک زرداری سب پہ بھاری نظر آ رہا تھا. تو صرف اس لیے کہ ان سب کے کمائے ہوئے اربوں ڈالرز امریکی زیر اثر بینکوں میں اور اقتصادی اداروں کے پاس ہیں. امریکہ چاہے گا تو انہیں پروٹیکشن ملے گی, امریکہ نہیں چاہے گا تو اس دولت کا حشر ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو مبینہ طور پہ ڈاکٹر عاصم کی کمائی ہوئی دولت کا ہوا. سر اتنا کما لینے کے باوجود یہ لوگ کرپشن سے کیوں باز نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ جو اشتہائے زر ہے, یہ جو لسٹ فار ویلتھ ہے, جو ایپیٹائٹ فار منی ہے, اس کی جملہ ذلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں سیر چشمی ہوتی نہیں. صحیح. اس میں آپ کا نہ پیٹ بھرتا ہے, نہ آپ کی آنکھ بھرتی ہے, نہ آپ کی نیت بھرتی ہے, نہ آپ کے خزانے بھرتے ہیں. آپ تھرو آؤٹ کھوکھلے, خالی, ماٹھے اور تھوتے ہی رہتے ہیں. یہ اس کی ذلتوں میں سے ایک ذلت ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ انہوں نے الیکشن پروسیس کو اتنا مشکل کر دیا کہ آپ جیسا, میرے جیسا, ان جیسا, ان جیسا الیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جتنے الیکٹیبلز ہیں یہ موسٹلی وہ ہیں جن کے پاس کالا دھن ہے, گندی دولت ہے, بدبودار پیسہ ہے, اور ان کے جو قائدین ہیں, جو ان کے لیڈرز ہیں, ان کے پاس تو اسی پروپورشن کے حساب سے ہوگا نا, اسی تناسب سے. تو زرداری صاحب کو میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا بی بی کے ساتھ بات کرتے ہوئے, بے نظیر کے ساتھ, کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں جرنیلوں کو اتنا کرپٹ کر دوں کہ یہ آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھ نہ سکے.
وہ تو بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے. پچھلا انہوں نے اپنا جو ٹینیور پورا کیا, اور کیانی صاحب کی حکومت تھی, اور کیانی صاحب کے 2 بھائیوں پر آج بھی کیسز چل رہے ہیں. وہ الزامات اپنی جگہ موجود ہیں, 1 انچ کی امپروومنٹ اس طرف سے نہیں ہوئی. ان بھائی صاحب کا سن لیں, جنرل آصف نواز جنجوعہ, ان کا بھائی شجاع جنجوعہ, ان کی کتاب ہے بڑی مشہور پاکستان کے بارے میں, کراسڈ سورڈز پاکستان اینڈ فلاں فلاں فلاں, اس کی ڈیٹیل. تو کراسڈ سورڈز نکالے, صفحہ نمبر 450, میں تو آپ کو پیج بھی کوٹ کر رہا ہوں. مرحوم جنرل آصف نواز جنجوعہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف میرے, انہوں نے سے مراد حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, کہ میرے 2-4 سینئر کولیگز کو بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز کے ساتھ کرپٹ کر دیا, بلکہ مجھے ایک گاڑی بھیج دی جو لینے سے میں نے انکار کر دیا کہ بھی میں تو نہیں لوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی گاڑی کی, اور وہ بھی فار فری, یہ تو رشوت ہے جی. تو کہتے ہیں 3 دن بعد میں مری گیا ان سے ملنے. تو میں جب واپسی پہ مجھے خدا حافظ کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ آپ کس گاڑی پہ آئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں کراؤن پہ. تو موسٹلی ان دنوں ٹویوٹا کراؤن, جی جی, یہ بڑے ماڈل کی ایک بڑی ڈگ سی گاڑی ہوتی تھی, تو ٹویوٹا کراؤن پہ میں ہوتا ہوں جی. یہ تو آپ کے معیار سے بہت نیچے کی گاڑی ہے, آپ کے پاس تو جرمن گاڑی ہونی چاہیے, یا بی ایم ڈبلیو ہونی چاہیے, یا مرسیڈیز. او فلانے لاؤ وہ چابی لاؤ. تو ایک چابی اس نے دی کہ جناب آپ کی گاڑی تو یہ. تو دیکھا ان کے اتنی بڑی ہیوج, آئی تھنک آئدر اٹ واز مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیو. تو کہتے ہیں میں نے اسی وقت اسی لمحے انہوں نے کہا بھائی نہیں پکڑیں, اپنے پاس رکھیں, آپ کی مہربانی, میں جس گاڑی پر ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے میرے لیے. تو کہتے ہیں میں بہت رنجیدہ, بہت دکھ میں ڈوبا ہوا گھر واپس آیا ہوں. تو یہ تو صورتحال تھی. مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا اس بات کا جواب آج تک نواز شریف نے دیا ہے کہ نہیں شجاع جنجوعہ صاحب آپ نے یہ جو کیا یہ ایسے ہی بے پر کی اڑا دی ہے آپ نے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ کتابیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے, بالکل, اور میڈیا چونکہ دبا ہوا, سہما ہوا, ڈرا ہوا, یا اپنی موج میں گم, اس کو اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے وہ اس کی زبان بندی ہو چکی ہوتی ہے, اس نے اپنی زبان خود بند کر دی ہوتی کہ یار مجھے تو کام ہے نواز شریف کے ساتھ. تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ نواز شریف صاحب اس بات کا جواب آپ کی طرف سے کبھی نہیں آیا. نواز شریف صاحب آپ کے اوپر بڑا کلیئر الزام تھا کہ آپ نے آئی جی آئی کے دنوں میں جنرل درانی سے 35 لاکھ روپیہ 35 لاکھ جو ہمارے ایک عام اینکر کی تنخواہ ہے وہ وصول کیا تھا. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. پھر کسی نے آج تک نواز شریف سے یہ بھی نہیں پوچھا, وہ خاتون شکاگو کی جو صحافی خاتون تھی طالبان شفٹ والی بارکر, اس نے جو الزامات لگائے تھے کہ جناب نواز شریف نے میرے ساتھ یہ مراسم پیدا کرنے کی کوشش کی, مجھے آئی فون تحفے میں دینے کی بھرپور کوشش کی, پھر مجھے اپنی تنہائیوں کا ایک ساتھی بنانے کی, ایک دوستی کا دوستی کی التجا کی. بظاہر یہ بالکل بڑی واہیات سی باتیں ہیں, فضول سی باتیں ہیں, لیکن ان کا بڑا سالڈ جواب دینا چاہیے تھا. اس عورت کو سو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ آج بھی کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے, کیوں نہیں انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ کیا کہ بھئی پروو کرے کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں اس کے ساتھ. اگر یہ سچ ہے تو پھر شجاع جنجوعہ کی بات بھی سچ ہے, اور پھر جنرل درانی کا الزام بھی سچ ہے. تو سر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ سارا معاملہ کدھر جاتا نظر آتا ہے؟ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے, اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائے. نواز شریف نے, ان کے خاندان نے ماضی میں اگر کچھ ایسا کر رکھا ہے جس کی تلافی بہت ضروری ہے, تو پھر دس از اباؤٹ ٹائم کہ وہ اس کی تلافی کریں, اس کا خمیازہ بھگتیں, اور پھر سے الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں اگر وہ اس جوگے رہے تو. کیونکہ یہ محض نواز شریف تک بات نہیں رکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس لپیٹے میں شہباز شریف بھی آئیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ جو ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں نا, بڑی خاموشی سے, بڑے جو چھائی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو دھلائی ہو رہی ہے بھائی صاحب کی ہو رہی ہے, مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا. تو یہ دھلائی اگر دیکھا جائے تو پورے شریف خاندان کی ہو رہی ہے, یہ نواز شریف کی نہیں ہو رہی. یہ سب کے سب اس لپیٹے میں آئیں گے. سسٹم پورے کا پورا پیک ہوگا, نئے سسٹم کے ساتھ, نئی توانائی کے ساتھ, نئی اصلاحات کے ساتھ الیکشن پروسیس آن ہوگا, اور اسے آن ہوتے ہوتے کچھ ٹائم لگے گا. کوئی بعید نہیں ایک ٹیمپریری سیٹ اپ آ جائے, جو ہو سکتا ہے سال پورا رہے, 2 سال کے لیے آ جائے. ظفر اللہ جمالی ایک بہت شاندار چوائس ہے, بہت عمدہ آدمی ہے ظفر اللہ جمالی.
ایک سینئر آپ کا اسٹیٹسمین جو ماضی میں وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور اس کا تعلق بھی اس صوبے سے ہے جو اس وقت موسٹ سینسٹیو ہے، تو اس کی ٹیم دیکھیے جس میں عمران خان جیسے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، وہ خود نہ بھی آئیں، اپنے کچھ لوگ دے دیں گے۔ اسی طرح ہی نواز شریف کی پارٹی میں سے چند معقول لوگ پک کیے جا سکتے ہیں، دیگر پارٹی پیپلز پارٹی میں تعداد لوگ ایسے ہیں، آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو بہترین ریکویسٹ کے بعد اس پورے سلسلے میں شامل کیے جا سکتے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح ایک سیٹ اپ آ کے ریفارمز کو بھی سپروائز کرے، مردم شماری اور دیگر معاملات کو بھی کرے، اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کروا کے وہ الیکشن پروسیس میں چلا جائے، تو یہ الیکشن پھر میرے خیال میں پاکستان کا پہلا الیکشن ہوگا جو دلیل صبح روشن ہوگا۔ ویورز، آپ نے آج ہماری گپ شپ سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، تب تک کے لیے خدا حافظ۔